بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. طٰ ہم نے تیرے اوپر قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ تو مصیبت میں پڑ جائے، لیکن ڈرنے والے لوگوں کے لیے نصیحت اور سمجھانے کو قرآن آیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس نے زمین اور بلند آسمان پیدا کیے ہیں قرآن نازل ہوا ہے. رحمان ہے جس نے عرش کے اوپر قرار پکڑا. آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان اور جو کچھ اس کے نیچے ہے سب اسی کا ہے. اور اس کے علم کی حالت یہ ہے کہ ہر ایک دل کی بات جانتا ہے. اگر تم بلند آواز سے بات کرو تو اور آہستہ سے کرو تو بھی وہ آہستہ اور آہستہ سے بھی پوشیدہ کو جانتا ہے. مختصر یہ کہ وہ اللہ حقیقی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں. تمام نیک کام اسی کے لیے ہیں. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. کیا تمہیں موسیٰ کی سوچنا نہیں پہنچی ہے کہ وہ کس پرکار نبی ہوا جب اس نے مدین سے واپسی کے سمے پروت پر آگ دیکھی تو اپنے بال بچوں سے کہا اس استھان پر ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے اور تم کو سردی نے ستایا ہے، سنبھوتا میں اس میں سے ایک جلتا ہوا انگارہ لاؤں یا اس کے پاس کوئی راستہ پاؤں. پس جب وہ اس کے پاس آیا تو اسے آواز آئی، اے موسیٰ تو کیا دیکھ رہا ہے اور کس خیال میں ہے؟ دیکھ میں تیرا پروردگار ہوں، پس تو اپنی دونوں جوتیاں اتار لے. تو اس سمے ایک پاک وادی طویٰ میں ہے. اور سن میں نے تجھ کو چن لیا ہے، پس جو کچھ تجھے وحی کی جائے اسے سنتے جاؤ. میں ہی سب کا حقیقی معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں. سو تم میری ہی عبادت کرنا
اور میرا ذکر کرنے کو نماز قائم کرنا۔ إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جسے بہت جلد میں ظاہر کروں گا تاکہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے۔ پس بے ایمان لوگ جو اس کو نہیں مانتے اور نفس کی خواہش کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تجھے بھی کہیں اس قیامت کے ماننے سے نہ روکیں ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى۔ اے موسیٰ، یہ تو بتا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، یہ میرا عصا لکڑی ہے جس پر میں کھڑے ہوتے سمے سہارا لیتا ہوں اور اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، میرے لیے اس میں اور کئی فائدے ہیں۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ اسے پھینک دے۔ سو موسیٰ نے اسے پھینک دیا تو اچانک وہ بھاگتا ہوا سانپ تھا۔ اللہ نے فرمایا، اسے پکڑ لے اور خوف نہ کر، ہم اس کی پہلی سی شکل اور کیفیت واپس لے آئیں گے۔ اور دیکھ، اپنا ہاتھ سکوڑ کر اپنی بغل کے اندر رکھ، وہ بغیر بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ تجھے اپنی قدرت سے بڑے بڑے نشان دیں۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا۔ فرعون کی طرف جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا، الہی میرا سینہ کھول دے اور میرا کار سرل کر دے، تیری ہی سہایتا سے بیڑا پار ہے، اور میری زبان کی گانٹھ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے کنبے والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، اس کے ساتھ میری ہمت بندھا اور میرے کام تبلیغ میں اسے شریک کر دے تاکہ تیرے نام کی ادھک سے ادھک تسبیح پڑھیں اور خوب خوب تیرا ذکر کریں۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ رہنے سے تبلیغ میں بڑی آسانی ہوگی۔ تو ہمارے حال کو خوب دیکھ رہا ہے، تو ہی سب کاموں میں ہمارے لیے کافی ہے۔ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ
أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جو تم نے مانگا اسے تمہیں دیا گیا. اس سے کہا ایک اور مرتبہ بھی ہم نے تم پر احسان کیا تھا جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی تھی، یعنی وحی کے ذریعہ ان کے دل میں بات ڈال کر یہ سجھایا تھا اس کو فرعونی اتیاچار سے بچانے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے، پانی اس کو کہیں لے جا کر کنارے پر ڈال دے گا، وہاں پر یہ استھت پیش آئے گی کہ میرا اور اس کا دشمن اس کو پکڑ لے گا، اور میں نے اپنی طرف سے سب کے دل میں تیری محبت ڈال دی تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے پالا جائے. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. کیا تجھے معلوم ہے جب تیری بہن تیرے پیچھے چلتی ہوئی شاہی محل میں پہنچی، پس اس نے کہا میں تم کو ایک ایسی دایا بتلاؤں جو اس کی دیکھ بھال کرے، سو ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور غمگین نہ ہوں، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا تو ہم نے تجھے اس غم سے نجات دی اور تجھ کو کئی پرکار کے تجربے کرائے، پھر تو مدین والوں میں کئی ورش رہا. پھر اے موسیٰ تو ایک حد تک پہنچا، چنانچہ نبوت سے تجھے نوازا گیا اور میں نے تجھے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے پسند کیا ہے. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. پس تو اور تیرا بھائی میرے احکام اور نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور دیکھنا دشمن کے جھمیلے میں پھنس کر میری یاد میں سستی نہ کرنا. فرعون کی طرف جاؤ، وہ نالائق سرکش ہو گیا ہے، پس جا کر اس سے نرم بات کرنا، شاید وہ سمجھ جائے یا ڈر جائے. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. دونوں نے کہا اے ہمارے مولا، ہمیں ڈر ہے کہ فرعون ہم پر ظلم زیادتی کرے گا یا جوش میں آ کر حد سے گزر جائے گا. اللہ نے کہا تم مت ڈرنا،
میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ پس تم دونوں اس کے پاس جا کر کہنا کہ ہم تیرے پروردگار کے رسول ہیں۔ پس پہلے تو خدائی کا دعویٰ چھوڑ کر بندگی اختیار کر، دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے اور ان کو ناحق دنڈ نہ دے۔ ہم تیرے پروردگار کے یہاں سے تیرے پاس نشان لائے ہیں، اور سلامتی ہمیشہ اسی پر ہوگی جو ہدایت کی پیروی کرے گا۔ ہماری طرف وحی پہنچ چکی ہے کہ عذاب اسی پر ہوگا جو سچی بات کو جھٹلائے گا اور سیدھی راہ سے منہ موڑے گا۔ قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فرعون نے کہا، اے موسیٰ، تم دونوں کا پروردگار کون ہے؟ موسیٰ نے کہا، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کو اچھا برا سمجھایا۔ یہ سن کر بھی وہ بولا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر پرانی سنگتوں اور قوموں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کا حکم اللہ کے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے، میرا پروردگار نہ بہکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے اور تمہارے لیے اس میں مختلف پرکار کے قدرتی راستے بنائے، اور آکاش سے تمہارے لیے پانی اتارتا ہے، پھر اس پانی کے ساتھ ہم اللہ تمہارے لیے مختلف پرکار کی سبزیاں نکالتے ہیں۔ ذرا دیکھو تو سب کام کس طرح ہماری قدرت سے ہو رہے ہیں، پس تم سوئنگ بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، اس میں عقل مندوں کے لیے کئی ایک نشان ہیں۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔ اسی میں سے ہم نے تم کو یعنی تمہارے باپ آدم کو پیدا کیا ہے، اور اسی میں ہم تم کو لوٹا دیتے ہیں، اور اسی زمین سے تم کو ایک دفعہ پھر نکالیں گے۔ اور ہم نے اس فرعون کو اپنے کل نشان دکھائے، اس نے پھر ان کو جھٹلایا اور انکاری ہی رہا۔ وہ بولا کہ اے موسیٰ، تو اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے ساتھ ہمارے ملک سے ہمیں نکال دے، یہ تیرے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ ہم تیرے جادو کے برابر کا جادو لائیں گے، پس تو ہم میں اور اپنے میں ایک وعدہ گاہ برابر کا استھان مقرر کر
جسے نہ ہم ٹالیں اور نہ تم ٹالنا، بلکہ ٹھیک سمے پر پہنچیں۔ موسیٰ نے کہا، تمہارے ہمارے وعدے کا استھان زینت کا دن یعنی عید کے جشن کا دن ہوگا، اور لوگ چاشت کے سمے سوا پہر دن چڑھے جمع کیے جائیں۔ فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى۔ پس فرعون نے ہٹ کر اپنے ہتھ کنڈوں یعنی جادوگروں کو جمع کیا، پھر میدان میں آیا۔ موسیٰ نے کہا، تمہارے حال پر افسوس سے اللہ کا جھوٹا الزام مت لگاؤ، یعنی فرعون کو اللہ نہ مانو، ورنہ اللہ تم کو عذاب سے تباہ کر دے گا، اور جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وہ ذلیل ہوا۔ پس انہوں نے اس معاملے میں پرسپر جھگڑا کیا اور پوشیدہ مشورے کیے۔ وہ بولے کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، ان کا ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک مصر سے نکال دیں، اور تمہارا سچا اور افضل دین جس کی پیروی تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں برباد کریں۔ پس تم اپنے تمام داؤں گھات جمع کر لو، پھر صفیں باندھ کر آؤ، اور یاد رکھو کہ آج جو غالب رہے گا وہی سدا کے لیے کامیاب ہوگا۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى۔ جادوگر بولے کہ اے موسیٰ، کیا ارادہ ہے؟ تو پہلے وار کرنا چاہتا ہے یا پہلے ہم وار کریں؟ موسیٰ نے کہا، میں پہلے وار نہیں کرنا چاہتا بلکہ تم ہی وار کرو۔ سو ترنت ان کی رسیوں اور لکڑیوں پر ان کے جادو کے پربھاؤ سے موسیٰ کو خیال ہونے لگا کہ حرکت کرتی ہیں، تو پھر تو موسیٰ کو بھی جی میں ان سے کسی قدر خوف ہونے لگا۔ تو ترنت ہم نے کہا کہ اے موسیٰ، ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے، یہ تو اصل میں کچھ بھی نہیں، اس لیے تو ڈٹا رہ، اور جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دے، وہ ان کے تمام ہتھ کنڈوں کو لیل جائے گا۔ نسندیہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ کیول جادو کا پربھاؤ ہے، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پس جادوگر سجدے میں گر پڑے اور بولے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے ہیں۔
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فرعون بولا کہ میری انمت سے پہلے ہی تم ایمان لے آئے، یہ تو تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا دوں گا اور تم کو کھجوروں کے تنوں پر سولی دوں گا اور تم جان لوگے کہ ہم میں سے کس کا عذاب سخت اور زیادہ دنوں تک رہنے والا ہے. وہ جادوگر بولے ہمارے پروردگار کی طرف سے جو کھلے نشان موسیٰ کے دوارا ہمارے پاس آئے ہیں ان پر اور جس خدا نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو کسی پرکار ترجیح نہیں دے سکتے، سو جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کر لیجئے، آپ تو کیول اسی دنیا میں حکم کر سکتے ہیں. ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں کہ وہ ہمارے گناہ معاف کرے اور جادو کا گناہ بھی معاف کرے جس پر آپ نے ہم کو بادھ کیا، اور اللہ سب سے اچھا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. جو کوئی اپنے پروردگار کے پاس مجرم کی حیثیت سے جائے گا اس کے لیے اوشی جہنم مقرر ہے جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو لوگ اس کے پاس ایماندار ہو کر آئیں گے اور نیک عمل بھی کیے ہوں گے ان کے لیے بلند درجے ہوں گے، یعنی صدیوں رہنے کے لیے باغ ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو کفر و شرک اور برے آچرن سے پاک ہوا ہوگا. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ. اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی سے سوچنا بھیجی کہ تو میرے بندوں کو رات کے سمے فرعون کی بے خبری میں لے نکل اور سمندر میں ان کے لیے ہمارے آدیش سے لکڑی کے ساتھ خشک راستہ بنانا، پکڑے جانے کا خوف نہ کرنا اور نہ ڈرنا،
چنانچہ وہ رات کو چل پڑے۔ سو فرعون اپنی سینا کے ساتھ ان کے پیچھے ہو لیا، پس پانی نے ان کو کیسا گھیرا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ہدایت نہ کی۔ يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ اے بنی اسرائیل سنو، ہم نے تم کو تمہارے دشمن فرعون سے نجات دی تھی، اور طور پروت کے دائیں طرف کتاب دینے کا تم سے وعدہ کیا تھا، اور میدان میں تم پر من اور سلوہ نازل کیے تھے، اور ہم نے تم کو انمتی دی تھی کہ ہمارا دیا ہوا پاکیزہ آہار کھاؤ، اور اس میں سرکشی ہرگز نہ کرنا، ورنہ میرا غضب تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ اور یاد رکھو کہ جس پر میرا غضب ٹوٹا پس وہ ہلاک ہوا، اور میں توبہ کرنے والوں اور ایمانداروں اور نیک عمل کرنے والوں اور ہدایت پر چلنے والوں کے لیے بڑا ہی بخشنے والا ہوں۔ وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي۔ اور اے موسیٰ، تو اپنی قوم سے پہلے جلدی کیوں آ گیا ہے؟ موسیٰ نے کہا وہ بھی تو میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے مولا، میں تیرے پاس اس لیے جلدی آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ نے کہا ہم نے تیرے پیچھے تیری قوم کو آزمائش میں ڈالا ہے، یعنی سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ پس موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف واپس آیا، کہا میرے بھائیو، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے نیک وعدہ نہ کیا تھا؟ پھر یہ کیا تمہاری عقل پر پتھر پڑ گئے؟ کیا میری انوپستھت کا زمانہ تم پر لمبا ہو گیا تھا، یا تم نے چاہا کہ تمہارے پروردگار کا غضب تم پر ٹوٹ پڑے، اس لیے تم نے میرے آدیش کے خلاف کام کیے؟ میں تو تم کو توحید کا پاٹھ پڑھا کر گیا تھا، اور تم لوگوں نے میرے پیچھے یہ کیا گل کھلایا؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي
أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کے حکم کے خلاف اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ قوم کے زیورات آبھوشڑ ہم پر لادے گئے تھے، وہ ہم نے سامری کے کہنے پر آگ میں ڈال دیے۔ پھر اسی پرکار سامری نے بھی ڈال کر ایک بچھڑا ان کے لیے نکال دیا جو کیول ایک جسم ہی جسم تھا جس میں ایک آواز سی نکلتی تھی۔ بس اس نے کہا کہ یہ تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ موسیٰ تو بھول گیا۔ انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ تو ان کو کسی بات کا اتر بھی نہیں دے سکتا تھا اور نہ ان کے لیے کسی پرکار کے ہان لابھ کا اختیار رکھتا تھا۔ موسیٰ کے آنے سے پہلے ہارون نے ان سے کہا تھا کہ بھائیو، تم اس کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہو، یہ شرارتیں تمہارے حق میں اچھی نہیں ہوں گی۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، سو تم میری تابعداری کرو اور میرا کہا مانو۔ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي۔ وہ بولے کہ ہم تو اسی پر جمے رہیں گے جب تک ہمارے پاس موسیٰ واپس نہیں آ جاتے۔ آخر جب موسیٰ واپس آئے تو کہا کہ اے ہارون، جب تو نے دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں تو میری تابعداری کرنے سے کس چیز نے تجھے روکا تھا؟ کیا تو نے بھی میرے آدیش کے خلاف کیا؟ ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے بھائی، اپنے غصہ کو ذرا ٹھنڈا کرو، میری داڑھی اور سر کو چھوڑ دے۔ میں اس بات سے ڈرتا تھا کہ تو کہے گا کہ بنی اسرائیل میں تو نے پھوٹ ڈال دی اور میرے حکم کا انتظار نہ کیا۔ قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ حضرت موسیٰ بولے کہ اے سامری، تیرا کیا حال ہے؟ تو نے فساد کی جڑ کیوں قائم کی؟ اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو انہوں نے نہ دیکھی، اس لیے میں نے رسول کے قدم کے نشان سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی اور اس کو ڈال دیا، اور مجھے میرے نفس کی خواہش سے یہ بات بھلی محسوس ہوئی۔ یہ نامعقول بات سن کر موسیٰ نے کہا کہ جا دفع ہو جا، اس دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہوگی کہ تو کہے گا مجھے مت چھونا،
اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے جو تجھ پر سے کسی پرکار نہ ٹلے گا، اور اس بناوٹی معبود کی طرف دیکھ جس پر تو جی رہا ہے، ہم اس کو جلائیں گے اور راکھ کر کے اس کو پانی میں بہا دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما۔ لوگو، اس سارے بیان کا نتیجہ سنو کہ تمہارا سب کا حقیقی معبود کیول اللہ پاک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما۔ اس پرکار ہم بیتے ہوئے واقعات تجھ کو اے رسول سناتے رہیں گے، اور ہم نے تجھ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت کی کتاب قرآن عطا کی ہے جو ایک ویاپک اور مکمل کتاب ہے، اس لیے جن لوگوں نے اس سے منہ موڑا وہ قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے، ہمیشہ اسی بوجھ کے تلے دبے رہیں گے۔ قیامت کے دن وہ بوجھ ان کا بہت ہی برا ہوگا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو نیلی آنکھوں والے بنا کر اٹھائیں گے، ایسے کہ دیکھنے والے خوف کھائیں گے۔ اسی حال میں پرسپر چپکے چپکے کہتے جائیں گے کہ دنیا میں تو ہم کوئی 8-10 دن ٹھہرے ہوں گے۔ جو کچھ وہ کہیں گے ہم بھلی بھانت جانتے ہیں۔ جب ان میں سے اچھی راہ والا یوں کہے گا کہ تم تو ایک ہی دن دنیا میں رہے ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا۔ اور تجھ سے پہاڑوں کے بارے میں پرشن کرتے ہیں کہ کیا یہ فنا ہو جائیں گے؟ تو کہے کہ میرا پروردگار ان کو ایک دم اڑا کر زمین کو چٹیل میدان کر دے گا، ایسی کہ تم اس میں کسی پرکار کی کجی نہ دیکھو گے، اور نہ بلندی، بالکل صاف میدان ہو جائے گا۔ اس دن سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، جس سے تنک بھر ادھر ادھر نہ ہوں گے، اور تمام آوازیں اللہ رحمان کے خوف سے دب گئی ہوں گی، پس تو پاؤں کی آہٹ کے علاوہ کوئی آواز نہ سنے گا۔ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما۔ اس دن کسی کی سفارش کچھ لابھ نہ دے گی، ہاں جس کے بارے میں اللہ رحمان انمتی دے گا اور اس کی بات اسے پسند بھی آئی ہوگی۔ وہ ان کے آگے پیچھے کی سب باتیں جانتا ہے،
اور لوگ اس کے علم کو کسی پرکار نہیں جان سکتے۔ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔ اور سنو، اس دن ساری مخلوق زندہ اللہ اور انتظام چلانے والے کے آگے منہ کے بل گری ہوں گی، اور جنہوں نے اپنی گردنوں پر ظلم اٹھائے ہوں گے وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اور جو کوئی اللہ پر ایمان لا کر نیک کام کرے گا وہ کسی پرکار کے اتیاچار اور ہانی سے نہ ڈرے گا، کیونکہ جو کچھ کسی نے کیا ہوگا اس کو سمپورن بدلہ ملے گا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اسی پرکار ہم نے قرآن عربی بھاشا میں نازل کیا اور اس میں برے کرموں پر ہر پرکار کی دھمکی بیان کی ہے تاکہ یہ لوگ سمپورن روپ سے پرہیزگار بنیں، یا اس قرآن سے ان کو کچھ نصیحت پہنچے۔ اس قرآن کی شکچھا کا پروڑام یہ سمجھو کہ اللہ تعالی سچا بادشاہ بہت بلند ہے، اور قرآن کی وحی تیری طرف ختم ہونے سے پورو اس کے لینے میں جلدی نہ کیا کر، اور دعا کرنے کو کہا کر کہ میرے پروردگار مجھے علم ادھک دے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى۔ اور ہم نے تم سے پہلے تمہارے باپ آدم کی طرف ایک آدیش بھیجا، پھر وہ بھول گیا اور ہم نے اس کو مضبوط نہ پایا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، پس اتنا سنتے ہی سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس یعنی شیطان نے انکار کیا۔ پھر ہم نے کہا اے آدم، کچھ شک نہیں کہ یہ تیرا اور تیری بیوی کا کھلا دشمن ہے، سو ایسا نہ ہو کہ تجھے کسی جال میں پھنسا کر کہیں تم کو جنت سے نکلوا دے، پھر تو بد نصیب ہو جائے گا۔ نہ تو اس جنت میں تو بھوکا ہوگا اور نہ ننگا ہوگا، نہ تجھے اس میں پیاس کی شکایت ہوگی اور نہ دھوپ کی سختی۔ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو
فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. پھر بھی اس آگاہی اور اعلان کے باوجود شیطان نے اس کو پھسلایا اور کہا، اے آدم، میں تجھ کو ایک سدا بہار درخت اور ہمیشہ باقی رہنے والے ملک کا پتہ نہ دوں کہ اس کے کھانے سے اسی جگہ ہمیشہ رہنے لگ جاؤ؟ پس ان دونوں نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا، پس ان کی شرمگاہیں ننگی ہو گئیں اور اس باغ کے درختوں کے پتے اپنے بدن پر لپیٹنے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، سو وہ بھٹک گیا۔ پھر اس پروردگار نے اس کو چن لیا اور اس پر رحم فرمایا۔ اللہ نے کہا، اب تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم یعنی تمہاری اولاد ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، پھر اگر تم کو میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کو ماننے والا ہوگا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ بدنصیب۔ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى۔ اور جو کوئی بھی نصیحت سے منہ پھیرے گا تو اس کی تمام زندگی بدنصیبی کی ہوگی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، مجھے تو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں آنکھوں والا تھا؟ اللہ کہے گا، جس پرکار تیرے پاس ہمارے آدیش پہنچے تھے پھر بھی تو ان کو بھول گیا تھا، اسی پرکار آج تیری بھی خبر نہ لی جائے گی۔ جو کوئی اپنے بندہ ہونے کے حد سے آگے بڑھے اور اپنے رب کے احکام پر ایمان نہ لائے، اس کو ہم اسی پرکار بدلہ دیں گے، اور آخرت کا عذاب بہت ہی سخت اور ہمیشگی کا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ کیا اور نہیں تو یہ بھی ان کو ہدایت نہیں کرتا؟ کس معاملے پر غور کریں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا کہ اب یہ ان کی جگہوں میں چلتے پھرتے ہیں، ان کے کھنڈروں کو دیکھ رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے بہت سے نشان ہیں۔ اور اگر تیرے پروردگار کا حکم اور اجل سمے مقرر نہ ہوتا تو اسی دنیا میں ان کو اللہ کا عذاب چمٹ جاتا۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا
ومتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. سو یہ مکہ کے کافر لوگ جو کچھ بھی تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جادوگر ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، اس پر صبر کر، اور سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر، اور رات کے وقتوں میں اور دن کے اول و آخر میں بھی اس کی پاکی بیان کیا کر، تاکہ تو مالا مال اور راضی ہو جائے. اور ہم نے ان لوگوں میں سے کچھ مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی دولت سے مالا مال کیا ہے، ان کی طرف اپنی آنکھیں تک اٹھا کر نہ دیکھیے. ہم نے ان کو اس لیے مال دیا ہے تاکہ ان کو اس مال کی وجہ سے فتنہ میں ڈالیں. تیرے پروردگار کی روزی سب سے اچھی اور باقی رہنے والی ہے. اور اپنے بال بچوں کو نماز کا حکم دیا کرو اور سوئنگ بھی اس پر مضبوط رہو، ایسا کہ کبھی نہ ٹلے. ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم تجھ کو روزی دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاروں کا ہے. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. اور کہتے ہیں کہ کیوں نہیں یہ نبی اپنے پروردگار کے یہاں سے کوئی ایسی نشانی لاتا جو ہم چاہتے ہیں. کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کے صاف صاف مضمون نہیں پہنچے؟ اور اگر ہم اس رسول کے آنے سے پہلے ان کے ککرموں کے نتیجہ میں ان کو ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ کہتے کہ ہمارے مولا ہماری طرف کیوں نہ رسول بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیرے آدیشوں کا پالن کرتے. اور اب جب کہ سندیشتہ آ گیا ہے تو اسی کی قدر نہیں کرتے بلکہ الٹا جھٹلاتے ہیں. تو کہے کہ ہم سب انتظار میں ہیں، ہم اپنی ترقی کے اور تم اپنی فتح کے. سو انتظار کرو، بہت جلد جان لوگے کہ کون سیدھی راہ پر ہے اور کون ہدایت والے ہیں.